السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس مذاکراتی کمیٹی کا آگے کیا حل ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شہادتیں جاری ہیں اور شہادتوں کا عمل رک نہیں رہا۔ حکومت منافقت کا دامن چھوڑ نہیں رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اور آرٹیکل 175(3) کیا کہتا ہے؟ جو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی ہیں کیا یہ آئین کے مطابق ہیں؟ ان سب پہ گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ معاملہ ہے 190 ملین۔ میں نے بار کہتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا حساب ہی اتنا کمزور ہو، نیب کو اتنا ہی نہ پتہ ہو کہ اصل رقم کیا ہے، وہ آگے انصاف کیا فراہم کرے گی؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک عام سی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم معاملہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن یا انکوائری یا جو وہ ٹیم جس نے اتنے پیسے خرچ کر دیے عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے، اور کوئی کل نیب کو نہیں پوچھتا۔ نیب کے افسران اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں جتنا مرضی ایڈوانٹیجز ہیں آپ ذرا سوچ سکتے ہیں۔ چیئرمین کو کیا ایڈوانٹیجز ہیں، پروسیکیوٹر جنرل کیا فائدے لیتے پھر رہے ہیں۔ یعنی فائدے جو ہے نا جو قانون کے تحت ہی ہیں، ان کو جتنے ایڈوانٹیجز ہیں وہ سارے آئین اور قانون نے فراہم کی ہیں، اور وہ جس طرح ان چیزوں کو لے کر پھر رہے ہیں۔ کبھی سوچئے گا کہ آپ نے ابھی تک نیب نے جتنے پولیٹیکل انجینئرنگ میں کیسز، سیاسی لوگ کیسز بنائے ہیں، آپ نے کہاں گئے؟ نیست و نابود ہو گئے نا۔ عمران کے خلاف تو جتنے کیسز آپ نے لگائے ہیں نا، وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ گھٹیا ترین کیسز ہیں۔ ان کے پیچھے گراؤنڈ پہ یا ویسے کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یا تو آپ بنیاد بتائیے گا نا کیا ہے۔ عمران نے کیا کوئی کرپشن کی ہے؟ عمران نے کیا کوئی 56 کمپنیاں بنائی ہیں؟ عمران نے کیا میٹرو اورنج بنائی ہے؟ عمران نے کیا بجلی کے منصوبے لگا کے؟ عمران نے کیا سڑکوں میں پیسے لگا کر پیسے بنائے؟ یہ بتائیں نا، ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو پھر سمجھائیے گا کہ کیا کیا گیا۔ وہ تو آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے، جو یہ سجیسٹ کر سکے کہ جناب ایسا ہی ہوا ہے۔ عمران خان نے تو اس ملک میں ترقی کی راہیں ہموار کر دیں۔ انہوں نے اس کی یہ پہلا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں نیب نے پہلے بھی کیسز بنائے، وہ پروجیکٹوں کے اوپر ہوتے تھے۔ نواز شریف نے دیکھا نا چیز لے کر ایک جائیداد بنائی تھی اپنی ذات کے حوالے سے، ایون فیلڈ کے العزیزیہ کے حوالے سے۔ عمران خان نے کیا کہ اس پہ الزام کتنا بونڈا ہے کہ اس نے القادر ٹرسٹ بنایا ہے، یعنی یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی ہے، اور میرٹ کے اوپر کیس کوئی نہیں ہے۔ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سزا سنائی جا سکے، کیا سزا ہو سکے۔ ابھی تک تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ میں نے ساری ایویڈنس دیکھی ہے، 342 کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے، میں ریکارڈ پہ ایک ایک چیز میں نے ایسی دیکھی ہے کہ جس سے بالکل کوئی سجیسٹ ہی نہیں ہوتا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے، عمران خان نے کوئی جرم سرزد کیا ہے۔ ریکارڈ پہ کوئی چیز بتائے نا ایسی جو یہ سجیسٹ کرتی ہو، کہ جو یہ بتاتی ہو کہ جناب یہ ایسے حالات اور واقعات ہیں۔ اگر آپ غور کریں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کو کوئی ایک ایویڈنس، یعنی یہ میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو، مریم صفدر کو، پوری ٹیم کو، اعظم زیر تارڑ کو، آئیں بتا کر قوم کو بتائیں نا اگر کہ کیا کیا۔ اعظم وہ عطا تارڑ بڑی باتیں کہا کرتے تھے، بڑا الزام لگایا انہوں نے فراز شہزادی کے اوپر بھی، آج کہاں ہے؟ آج وہ کہاں گئے؟ آج بڑا بولا کرتے تھے، آج ہے ہی کچھ نہیں۔ گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی چیز ہوتی تو چیزیں سامنے آتی نا، تو ان کے پاس تو ایویڈنس پہ کوئی چیز ہی نہیں۔ ایویڈنس پہ بتائیں نا ریکارڈ کے اوپر کیا چیز ایسی موجود ہے۔ ان کے پاس کوئی چیز نظر آتی ہو، میں تو نہیں دیکھ پا رہا، نہ ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے، نہ ہم نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو یہ سجیسٹ کرتی ہو کہ جناب یہ ایسے حالات اور واقعات ہیں۔ ہم جب چیزوں کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، جب آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بہت کچھ بتاتی ہیں، لیکن نہیں، ایسا میں نہیں دیکھ رہا۔ میں ایسے حالات اور واقعات نہیں دیکھ رہا، میں صرف ہوائی باتیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی پورے کیس کے اندر میں نے دیکھے 2-3 دفعہ ایکسپلین کی ہیں۔ میں 2 عام آدمی کے لیے 2 چھوٹی سی باتیں بتا دوں۔ عمران خان نے اپنی ذات کے حوالے سے بتائیں کیا لیا؟ کیا عمران نے کوئی باہر جائیداد بنا لی؟ کیا عمران خان نے زمان پاک کو کوئی جائیداد بنا لی یا بنی گالہ میں جائیداد بنا لی؟ کیا کیا عمران نے؟ بھئی وہ ٹرسٹ کے ذریعے ایک سکول قائم کیا، شوکت خانم قائم کیا۔ آج دیکھیں وہاں اگر گھپلا وہاں نہیں ہے، وہ بڑا آسان کام ہے، نیول یونیورسٹی میں بڑا بھئی وہاں نہیں کوئی ڈھونڈ سکے تو یہاں کیا ڈھونڈ سکیں گے؟ اب اگر اس میں بیٹھنا دیکھنا، القادر یونیورسٹی میں 66 کروڑ کے اثاثے ہیں، 458 کنال زمین ہے، کوئی 1 انچ یا 1 رتی بھی کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو؟ بالکل نہیں نظر آئی ہے۔
تو اس لیے اس کانٹیکس کو یعنی اس کرپشن کے اس ایلیمنٹ کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو کوئی اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس۔ دوسرا ہے یہاں بھی 190 میں 190 نہیں ہے بھائی، 171 ملین ہے، وہ پیسہ ملک ریاض کا ہے۔ ملک ریاض نے اس ملک میں انویسٹمنٹ کر کے پیسہ بنایا ہے، اس نے کوئی ٹھیکوں سے پیسہ نہیں بنایا، اس نے کوئی اس طرح نہیں لوٹ مار کی گئی۔ اب جو بھئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک چیز کوڑیوں کے باؤ لی جاتی ہے، ڈیولپ کی جاتی ہے، اور چونکہ ڈیلیور کیا ہے پروجیکٹس نے نام حاصل کیے، اور جہاں جہاں وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ملک ریاض نے کیا کام کیا؟ ملک ریاض کا زیادتی کر دیا آپ نے اس کا کاروبار بند کر دیا، اس کو یہاں سے ملک بدر کر دیا ہوا آپ لوگوں نے، ملا گیا آپ کو۔ اور وہاں جا کے دبئی کے اندر دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ ملک ریاض بیٹھ کر قائم کر رہا ہے۔ چلیں آگے بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کیس زمین بوس ہے، اور کل مجھے سزا سناتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ چیز ہی کوئی ایسی نہیں مل رہی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر میرٹ پہ کرنا ہے تو یہ بریت ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے تو شاید میرٹ کے اوپر جاتے ہوئے بری بھی کر دے، لیکن یہ خواب سا ہے۔ اب اگلی بات آ جائیں ملٹری کوٹوں کے حوالے سے۔ آرٹیکل 175 پڑھ لیں، وہ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ ٹرائبونل بنانے کے علیحدہ اختیار آرٹیکل 212 دیتا ہے، وہ سروس ٹرائبونل بنتے ہیں۔ پھر اس طرح ایڈمنسٹریٹو ٹرائبونل بھی بہت سے ہیں، یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت، انکم ٹیکس کے تحت عام کوٹوں سے ہٹ کے، یعنی وہ اپیل کا رائٹ ہے، اپیل کے بعد ٹرائبونل کا رائٹ ہے، لیکن ان ٹرائبونل کے رائٹ کے بعد آپ کو ہائی کورٹ آنا ہے۔ یعنی مطلب فرق آپ میں بتاتا چلوں، محکمہ ماحول میں دیکھ لیں، محکمہ ماحول میں بھی اگر ٹرائبونل ہیں، انوائرمنٹل ٹرائبونل ہے، انوائرمنٹل ٹرائبونل کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں ختم ہو گیا۔ اسی طرح انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایکسائز، ان سب چیزوں کو، اور یہاں اگر آرمی کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں محکمانہ کے بعد کام ختم ہے آپ کا۔ آپ کو بائی اسٹیچوٹ یا آئین کے مطابق اپیل کا رائٹ نہیں ہے۔ میں پھر دیکھیں یہ چیز کلیئر کرنا عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں کیا رائٹ ہے؟ یہاں پر بڑا لمیٹڈ سا رائٹ ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ آرٹیکل 199 کے تحت وداؤٹ جورسڈکشن ہے، اختیارات سے تجاوز ہے۔ تو میں آرمی ٹرائل کو بالکل آئین اور قانون کے تحت نہیں مانتا، بالکل نہیں۔ سپریم کورٹ کو بیٹھ کر مکمل فیصلہ کرنا چاہیے اور چیزیں آگے کی طرف چلنی چاہیے، تبھی یہ چیزیں آگے فائنلٹی کی طرف چلی جائیں گی۔ شہباز شریف نے جو اور ایاز صادق نے کہا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے خوشائند کہا ہے، استقبال کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منطقی انجام پہ کب پہنچتا ہے، کب اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اور لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے۔ یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع ہوگی تو یہ ملک آگے جائے گا، کیونکہ حکومت وقت کا اختیار ہے، سارے کا سارا استغاثہ واپس لے لے، ساری چیزیں واپس لے لیں۔ لیکن یہاں اس سٹیج کے اوپر زرداری کی اور خاص طور پر نواز شریف کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کل میں ایک شادی پہ گیا تھا کہ وہاں کچھ دوست ہمارے ملے جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف سارے معاملات سے خوش نہیں ہیں۔ نواز شریف نے اگر چپ کر کے پیچھے بیٹھ کے اگر یہ سارے معاملات دیکھ بھی لیے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کو چونکہ ڈیل کرتا رہا ہے شہباز شریف نے سبکی دی ہے، اور بھگتنا پڑے گا نون لیگ کو۔ نون لیگ نے جو تباہی برباد، جس کو پروٹیکٹ کرتے پھر رہے ہیں، اور پروٹیکٹ کون کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کی ٹیم۔ اطاعت آرڈر دیکھیں، وہ ساتھ ساتھ سامنے فرنٹ پہ ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ اطاعت آرڈر کو انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر رہا، یا تو کوئی انڈیپینڈنٹ کام کر رہا تو پھر سمجھ بات آتی ہے۔ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ساری دوسرا جو شہادتیں ہوئی ہیں، شہادتیں کہ فوجیوں نے جو شہادتیں دے رہے ہیں وہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بالکل نہیں، جو سیاسی عمل ہے اس سیاسی عمل کے خلاف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو سیاسی عمل ہے کردار ادا کرتی ہے، اس کی ہم کسی طرح سے بھی سپورٹ کر نہیں سکتے ہیں، اور وہ سپورٹ نہیں بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ ہمارا کام اب تک چیزیں اور آوازیں اٹھانا ہے، وہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔